الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في عظمة أوليائه الكرام حيث قال إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب شان غوث اعظم بزبان امام اہل سنت، اس پر کچھ گفتگو اس سے پیشتر ہم اور آپ مل کر آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر اپنی محبت اور عقیدت نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ کیا کیا ہے غوث پاک، آؤ تمہیں بتائیں کہ کیا کیا ہے غوث پاک، پیروں کے پیر ولیوں کے آقا ہے غوث پاک، پیروں کے پیر ولیوں کے آقا ہے غوث پاک، اور سرتاج انبیاء تو تیرے سر کا تاج ہے، سرتاج انبیاء سید الانبیاء فخر انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج انبیاء تو تیرے سر کا تاج ہے، اسلام تیرے ماتھے کا ٹیکا ہے غوث پاک، اسلام تیرے ماتھے کا ٹیکا ہے غوث پاک، اور عرش فلک پہ بلبل سدرہ ہے جبرائیل، عرش فلک پہ بلبل سدرہ ہے جبرائیل، فرش زمین پہ بلبل طیبہ ہے غوث پاک، فرش زمین پہ بلبل طیبہ ہے غوث پاک۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ آقائی ملجائی ماوائی مرشدی شاہ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی ارواحنا فدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے منسوب ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ بھی الحمدللہ ربیع الغوث کا مہینہ، حضور غوث پاک کا مہینہ، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہم خوب سماعت کرتے ہیں، لیکن اگر ایک ولی کی تعریف ایک ولی کرتا ہے تو کیا کہنا۔ حضور غوث پاک عرفی اعتبار سے تمام اولیاء کے سردار ہیں، عرفی اعتبار سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ صحابہ کرام الگ ہو جائیں، کیونکہ صحابہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عرفی اعتبار سے تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور میرا بریلی کا تاجدار اپنے زمانے کے ولیوں کا امام اور پیشوا ہے، تو ادھر سردار اولیاء ہے، ادھر اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہے۔ امام کیا تعریف کرتا ہے سردار اولیاء کی، بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، جب آنکھ ملے تو تلوا نظر آتا ہے تو سر کیا جانیں گے، سر کیا جانیں گے، وہ تو خالی تلوا ہی دیکھ رہے ہیں، اور یہ تلوا ہے جس کا جلوہ سب کو نظر آ رہا، ذرے جھڑ کرتے ہی پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سرداروں کے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان لا نظیر ہے۔ اب آئیے ذرا یہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے کیوں کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے، ارے بول دیا کرے وہ کیا ہے، تلوا تیرا، ارے اسی تلوے کی برکت ہے کہ ہم سلامت ہیں۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدو گھبرانا مت، میرا پروردگار میرا اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے نعمت جو ہے ساتھ سے مالا مال کیا اور بڑا رتبہ مجھے عطا فرمایا،
اور ایک روایت میں آیا الحقائق کے اندر ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا مرید، میرا ماننے والا قبر میں پھر صراط میں یا حشر میں پریشان ہوگا اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوگا، تب اللہ تعالیٰ مجھے مقام عطا فرمائے گا اور میں اپنے مرید کی پریشانی کو دور فرما دوں گا، ہے نا؟ تو حضور غوث پاک کی شانی لا نظیر، یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ غوث ہمارا ہے، یہ ہمارا نصیبہ ہے۔ ان کے یہاں تو ایک سے خالی حکیم ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں، خالی حکیم صاحب ملیں گے بس، اور کوئی نہیں ملے گا۔ بہرحال ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں تو بات بڑھائی جائے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جملہ ہے اور آقا علیہ السلام کا فرمان، اور حضور کا فرمان تو حدیث ہو گئی، وہ حدیث تو ہو گئی وہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا، بہت مشہور ہے لیکن حقیقت میں دکھانا ہے میرے نبی نے کیا فرمایا۔ حضور غوث پاک فرماتے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرماتے میرا یہ قدم، کون فرما رہا ہے؟ حضور غوث پاک، میرا یہ قدم، جب آپ نے فرمایا تو آپ کی محفل میں موجود 50 اولیاء کاملین تھے، خالی ولی نہیں، کامل ولی تھے، اور آپ نے اپنی محفل میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ کی محفل میں جو اولیاء کاملین موجود تھے انہوں نے بھی گردن جھکا لی، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں اللہ کے ولی موجود تھے سب نے گردن کو جھکا کر برجستہ کہا تھا آمنا وصدقنا یبنا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آپ نے جو سچ فرمایا وہ سچ فرمایا، ہم مانتے اور اس پر ایمان رکھتے۔ تو تمام اولیاء نے کیا ہے؟ گردنیں کیا ہے؟ میرے خواجہ کا انداز تو دیکھو، تمام اولیاء نے گردنیں جھکا لی۔ میرے خواجہ غی نواز علی رحمہ نے عرض کیا تھا کہ یہ آنکھ، یہ سر جگہ تو آپ ہی کا قدم نظر آتا ہے نا، ہر جگہ تو آپ ہی کا قدم نظر آتا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا، اب آؤ ذرا آقا علیہ السلام نے میرے غوث کے بارے میں کیا فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دیکھے اور جھوم جائے، بولے سبحان اللہ۔ یاد رکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار صفحہ 55 کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت بڑی بزرگی لکھی، فرماتے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں شانوں کے بیچ میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت سے نوازا تھا، تو اب آقا علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آنے والا، پیدا ہونے والا نہیں، آئیں گے تو پرانے آئیں گے، پورا بیان پچھلے ہفتہ ہوا اس پہ۔ تو مہر نبوت جیسے آقا علیہ السلام کے دونوں شانوں کے مابین تھی، اسی انداز میں جب حضور غوث پاک پیدا ہوئے تو دونوں کاندھوں کے درمیان آقا علیہ السلام کے قدمین مبارکین کے نشان بنے ہوئے تھے، ہے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، آقا نے قدم جہاں رکھا وہ پیزار ہے، تو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے، ہے نا؟ وہ قدم کا نشان تمام اولیاء کا تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، معافی چاہتا ہوں، سیار وہ چمکنے والا، سردار بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے زمانے کے جو سردار ہیں سیار ہیں، بہرکیف تو تاج سر ان کے بن گئے۔ تو حضور غوث پاک کے دونوں شانوں کے مابین کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کے قدم کا نشان کیا تھا؟ اب یہ نشان کیسے آیا پہلے یہ دیکھیں۔ الحقائق پہلا حصہ صفحہ 71 کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول عربی کے میں یہ ہے، فرماتے لما عرج بجدی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المرصاد، جب میرے نانا جان جد کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اوپر کی طرف لے جایا گیا، بلندی کی طرف لے جایا گیا، وبلغ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبرائیل رک گئے، بقیہ جبرائیل الامین علیہ السلام
متخلفن جبرائیل علیہ السلام روک گئے، رسول نے کہا چلو، کہ اب جاؤں گا تو چل جاؤں گا، اب جاؤں گا تو کیا ہو جاؤں، بڑا مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب جاؤں گا تو چل جاؤں گا، کہا یا محمد لو دلوت الملا لحرقت، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو چل جاؤں گا۔ فرماتے ہیں تب ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے میری شان بڑھانے کے واسطے، غوث پاک فرما رہے ہیں میری شان بڑھانے کے واسطے، فارسل اللہ تعالی روحی الیہ فی ذلک المقام لاستفادتی من سید الانام علیہ وعلی علیہ الصلوات والسلام۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو اسی مقام میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کس کی روح کو پیش کیا؟ غوث پاک کی، اور روحیں بہت پہلے پیدا ہو چکی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دست قدرت کا پھیرا، قیامت تک جتنی اولاد آپ کی ہونے والی تھی سب ظاہر ہو گئے، تو پیدا بہت پہلے ہو چکی ہے روحیں، یہ ٹینشن نہ لے، روح بہت پہلے پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ حدیث میں آیا آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر تو تمام، اب پشت کتنی بڑی ہوتی ہے، پیٹھ کتنی بڑی ہے؟ ارے آج لیپ ٹاپ میں بہت ساری باتیں ڈال لیتے ہیں، ارے یہ تو پاؤں کے ٹھوکر سے لیپ ٹاپ پیدا ہوتے، کمپیوٹر پیدا ہوتے، وہ پشت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے لوگ ہونے والے تھے سب کی روحوں کو ظاہر فرما دیا۔ جب سب کی روحیں ظاہر ہو گئی قیامت تک کتنے لوگ، مالیگاؤں کے خالی لوگ ایک جگہ میں اور حالت خراب ہو جائے، لیکن وہ پشت آدم علیہ السلام ہے۔ معلوم یہ ہوا نبیوں کی برابری ہم نہیں کر سکتے بھائی، اور کرنے جائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو اسی مقام میں پیش کر دیا، کیوں؟ لاستفادت من سید الانام علیہ الصلاۃ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں میری روح کو پیش کر دیا تاکہ میں آقا علیہ السلام سے فائدہ حاصل کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حاصل کروں؟ فائدہ حاصل کروں۔ فرماتے فتشرفت به واستحصلت على النعمة العظمى والورثة والخلافة الكبرى۔ فرماتے میں حاضر ہوا، حضور کی زیارت سے مشرف ہو گیا۔ اور یاد رکھیں جو حضور کی زیارت کرتا ہے اس کی شان لانظیر ہے، حضور کی شان، حضور کی جو زیارت کرے اس کا مقام ہی بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے تو بڑی تعریف فرمائی ہے، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، ارے بولو یار، ریچارج کرنا چاہیے، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی انشاءاللہ اگلی قسط میں بتائیں گے کہ غوث پاک کی شان اور کیا کیا ہے، ابھی تو خالی سنتے چلے دیکھیں کہ حضور غوث پاک فرماتے میں حاضر ہوا، میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بڑی نعمت کو حاصل کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے علمی وراثت کو حاصل کیا اور بڑی خلافت کو حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد فرماتے میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے براق کی جگہ کھڑا کر دیا۔ کس کی جگہ پہ؟ براق کی جگہ کھڑا کر دیا، اور جب کھڑا ہوا حتی رکب علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے براق کی جگہ کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے تو میرے جد کریم میرے اوپر سوار ہو گئے، جد کریم سوار ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا ارے ماں باپ اور دادا کا یہ مقام ہوتا ہے، نانا کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر نواسا یا پوتا یا بیٹا اگر سر پر بٹھا کے رکھتا ہے تب جا کے غوث پاک کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کو براق کی جگہ کھڑا کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے، سوار ہو گئے، اور جب سوار ہوئے فرماتے ہیں وَعِنَانِ بِيَدِهِ، میری لگام آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں، بولتے ہیں نا میں میری لگام میرے ماں باپ کے ہاتھ میں، جدھر چاہے ادھر موڑ دے، مطلب میں اتنا فرما بردار اپنے جد کا کہ جدھر چاہے ادھر موڑ دے، جدھر چاہے ادھر موڑ دے۔ اس کے بعد میں چلتا رہا، معلوم یہ ہوا جہاں جبرائیل کے پر جل سکتے تھے وہاں میرے غوث چل رہے ہیں، جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں میرے غوث چلتے ہیں، اور جب غوث کا یہ مقام ہو گیا تو معلوم یہ ہوا غلام پل صراط سے گزریں گے، میرے غوث پار لگاتے چلے جائیں گے، ہے نا؟
ابھی آئے گا انشاءاللہ. فرماتے میں لے کے چلا یہاں تک کہ قاب قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب حضور کو لے کر پہنچ گیا. اور جب پہنچا آقا علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا, بولتے ہم لوگ کو ماں باپ سے یہ چاہیے, دادا دادی سے یہ چاہیے, نانا نانی سے یہ چاہیے, تو پہلے خدمت کرنی پڑتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جد کریم آقا علیہ السلام کی پہلے خدمت کی ہے, اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا. تب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عبد القادر بیٹا یہ فرماؤ, یا کہا یا ولدی وحدقت عینی, اے میرے بیٹے, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, قدمی ہذہ علی رقبتک, اے عبد القادر, اے میرے بیٹے, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, یہ میرا قدم تمہاری گردن کے اوپر ہے, یہ میرا قدم تمہاری گردن کے اوپر ہے. اور سنو, تم نے میرے قدم کو اپنے اوپر لیا ہے, وَقَدَمَكَ عَلَى رِقَابِ كُلِّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى, اور تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا, تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو حضور غوث پاک کے بدن نے ایسا بوسہ لیا کہ اس بوسے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ کے اوپر, آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے آپ کے قدم کے نشان بن گئے. جب پیدا ہوئے تو وہ نشانی لے کر پیدا ہوئے, وہ نشانی لے کر پیدا ہوئے. اچھا, وہ نشانی لے کر پیدا ہوئے, روح میں نہ نشان آیا تھا کہ جس میں آیا تھا؟ کس میں آیا تھا نشان؟ زور سے بولو. روح میں نشان آیا تھا, لیکن روح کا نشان اللہ تعالیٰ نے جسم میں ظاہر فرما دیا. معلوم یہ ہوا جس کے روح کا غلبہ ہوتا ہے, روح پر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے جسم کے اوپر بھی اسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے نا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت انور کے اوپر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم بن گئے, نشانی قدم بن گئے. تو اب اولیاء, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم غلام تو وہیں سے نقش پا کی زیارت کرتے ہیں, جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھو حضور کے قدم کی کیا شان ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو لے کر اپنے علاقے میں گئیں تو بیمار جب ہوتے کوئی تو وہ پیالہ لے کر کے آتے, اور آنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیتے. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کے قدم شریف کو اس پانی میں ڈال دیتی, اور پانی میں ڈالنے کے بعد قدم شریف کو نکال لیتی. وہ حضور کا غسالہ بیمار پیتا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. جب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا بہت زیادہ گردی لگ رہی ہے تو انہوں نے ڈائریکٹ ایک ہاؤس کھدوا دیا تھا. کیا کھدوایا تھا؟ ہاؤس جانتے ہیں نا, ہاؤس ہی کھدوایا. اب یہ لوگ تو سب پوری نشانی کھدا کے پھینکے دے رہے, پورے نشانی ختم کرنے کے چکر, بولے تعمیر تعمیر تعمیر. ارے بابا میرے تعمیر کر, تعمیر سے کون منع کر رہا ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام نے جو امت کی تعمیر فرمائی اس تعمیر کو برباد مت کر. تو حضور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا جب بڑی گردی لگ رہی ہے, تب ایسی صورت میں انہوں نے ڈائریکٹ ہاؤس کھدوایا, پانی بھروایا, آقا علیہ السلام کے قدم کو ڈالا. بیمار آتے پیتے شفا پاتے. جب میرے اعلیٰ علی رحمت الرحمان نے دیکھا تو برجستہ کہا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اب اندازہ لگاؤ, قدم جہاں پڑ گیا وہ پانی شفا دینے والا ہو گیا. ارے جب پانی شفا دینے والا ہوا تو ذات کی نہیں شفا دے گی, ہے نا. اب نشان قدم جب وہاں پر شفا ہے تو جہاں نشان قدم ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری امت کے واسطے سراپا شفا بنا کر پیدا فرما دیا, ہے نا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, ہے نا. اسی طریقے سے ہم لوگ غوث کے کتے نہ ہیں, کیا ہیں؟ بولے غوث کا کتا بولتے ہیں, کچھ اور نہیں, کتا کتا. ارے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سانپ نہیں بولتے ہم لوگ, سانپ نہیں بولتے ہیں کہ سانپ کو چاہے جتنا پلاؤ کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سپولے بڑے ڈھیر ہیں, 11ویں میں خوب کھائیں گے اور اسی میں چھید کریں گے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, صحیح ہے کہ نہیں؟ 11ویں میں خوب کھائیں گے اور اسی میں چھید کریں گے. سانپ ہی تو ہے, سانپ کے بچے کو چاہے جتنا کھلا دو آ کے کاٹے گا ضرور.
تو یہ صاحب ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ایسے ہیں جن کو غوث کا کتا کہا جاتا ہے، اور غوث کا کتا بنو بڑے ہائی فائی ہو جاؤ گے، اور کتا تو بہرحال وفادار ہوتا ہے لوگ کو۔ اور دوسری بات، ان میں ایک سے ایک پھوکٹ کے ڈاکٹر پیدا ہو جاتے ہیں، کتے پہ تحقیق کریں گے، بولیں گے سگے غوث بولنا جائز نہیں، یہ مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، سب سراپا مفتی ہیں۔ اگر مفتی ہوتے تو مفت کے فتوے نہیں دیتے۔ سگ بولنا کیا ہے، کتے کی کیا شان ہوتی، ان کو کیا معلوم۔ اولیاء کی محبت میں کتا پہنچ گیا، اللہ نے اس کو حیات ابدی عطا فرما دی۔ کہا کون سا کتا؟ کہا صحابہ کہف کا کتا۔ ارے یہ اولیاء کا کتا، کہا وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، ان کا کتا ہو گیا، حیات ابدی پا گیا۔ میرا غوث تو امت محمدیہ کے اولیاء کا سردار۔ اب بتاؤ ہم ان کے کتے بنیں گے، اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا، ہے نا۔ تمہارے نصیب میں جو ہے تم لو، ہمارے نصیب میں جو ہے ہم لیتے ہیں۔ ہم پہ اعتراض مت کرو، اور اعتراض کرنا ہے تو میں بار بار کہتا ہوں عالم کے سامنے کرو۔ جی دیکھیں غوث کا کتا کیا ہوتا ہے۔ الحقائق پہلا حصے کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ احمد زندہ پیل۔ یہ ایسے بزرگ ہیں، اتنے زبردست بزرگ ہیں، جو ہمیشہ سواری کرتے تھے، شیر پہ بیٹھ کے چلتے تھے۔ کس کے اوپر بیٹھ کے چلتے تھے؟ ہاں شیر۔ یہ ہیں اللہ کے ولی کہ اپنے اشاروں پہ شیر کو نچایا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ نچائے، میں نے اس سے پہلے بھی حدیث بتائی ہے، شیر خود کہتا ہے سویرے جب دہاتا ہے، کہتا ہے مولا آج کے دن اپنے کسی متقی بندے پہ مجھے مسلط مت کرنا۔ تو متقی بندوں پہ شیر مسلط نہیں ہوتا، لیکن شیر پر اللہ کے بندے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور مسلط کیا ہوتے ہیں، بلکہ شیر غلامی خود قبول کر لیتا ہے۔ تو شیخ احمد زندہ پیل رحمت اللہ علیہ، الحقائق پہلا حصہ سمجھ رہے نا۔ حوالے یاد رکھنا، پوری ذمہ داری کے حوالہ کبھی بھی مانگے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، شیر پہ چلا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جہاں جاتے وہاں لوگوں سے بولتے بھائی مجھے بھی کھلا رہے ہو تو میرے شیر کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو مادر برادران وطن اس کو پیش کر دیا جاتا، جس کو اپنی زبان میں بولتے رنگین، رنگین مادہ کو پیش کر دیا جاتا۔ سمجھ میں آ رہا رنگین؟ ہاں، رنگین مادہ کو پیش کر دیا جاتا۔ شیر بڑے شوق سے کھاتا، اور کیوں نہ کھائے، ایک ولی کا شیر ہے نا، الحمدللہ کیوں نہ کھائے، ولی کے شیر ہے نا، سمجھے۔ رنگین مادہ پیش کر دیتے اور وہ شیر کھا لیتا۔ اتفاق ایسا کہ حضور غوث پاک کا لنگر تو بڑا مشہور ہے نا۔ یہ لوگ ہوتے تو فضول خرچی کے فتوے ٹھوک دیتے، لیکن میرا غوث بتاتا ہے دین کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عین الشریعت الکبریٰ کے مقام پر آپ کو فائز فرمایا تھا۔ مجتہد مطلق ہے میرے غوث، جس ائمہ اربعہ میں سے جس کا مسئلہ کمزور دیکھتے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا کرتے تھے، اس کے مطابق فتویٰ دے دے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ یہ غیر مقلد مٹانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں تو طالب علم میں آپ کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ میرا غوث کیسا رہا، چاروں اماموں کو حق مانتا رہا۔ اگر غوث کو مانتا ہے تو چاروں اماموں کو حق ماننا پڑے گا، چاروں کو حق ماننا پڑے گا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا لنگر بڑا مشہور۔ شیخ احمد زندہ فیل رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد حضور غوث پاک سے عرض کیا کہ حضور میں آپ کا لنگر تناول کروں گا، لیکن میرے شیر کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی کی کتنی قدر کرتے ہیں، فرمائش ہی فوراً آپ نے عطا کر دیا، کہا کہ رنگین مادہ پیش کر دیا جائے۔ سمجھے کہ نہیں؟ رنگین مادہ سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ؟ ہاں، رنگین آئٹم رنگین پیش کر دیا جائے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا آپ کی طرح سے رنگین گائے پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا حکم ہوا، جانور کو جو رنگین ہے مادہ ہے پیش کر دیا گیا۔ جب وہ جانور پیش ہوا تو ساتھ میں آپ کا کتا بھی چل پڑا، غوث پاک کا کتا بھی چل پڑا۔ غوث پاک کا یاد رکھے قلب معلم سکھایا ہوا کتا اگر یہ رہتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسے کتے پالنے کی حضور نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ مسلم بخاری کی کئی حدیثیں ہیں۔ تو حضور غوث پاک کا کتا بھی چل پڑا ساتھ میں۔ جیسے ہی شیر نے گائے کو کھانے کی کوشش کی، کتے نے فوراً حملہ کیا، شیر کو گرا دیا۔ شیر کو گرا دیا، گرانے کے بعد سینے پہ وار کیا، سینہ چاک کر کے پال کے رکھ دیا۔
سینہ چاک کر کے پھاڑ کر رکھ دیا. وہ بزرگ شیخ احمد زندہ فیل رحمت اللہ علیہ. اچھا کبھی کتے نے شیر کو پھاڑا ہے؟ یہاں تو اچھے اچھے کتے شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے, چاہے معنی حقیقی ملے چاہے معنی مجازی ملے, دونوں معنی میں چلے گا. اچھے اچھے شیر کو دیکھ کے کتے بھاگ جاتے ہیں. جہنمیوں کے کتے ہوں چاہے دنیا کے کتے ہوں, سب بھاگ جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر کے. لیکن یہ کتا شیر کو پھاڑ رہا ہے, بیچ سے پھاڑ ڈالا, مار ڈالا. شیخ احمد زندہ فیل رحمت اللہ علیہ لنگر سے فارغ ہوئے, ضیافت سے فارغ ہوئے, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اب نکلے کہ سواری پہ بیٹھ کے تشریف لے جائے گئے تو دیکھے شیر مرا ہوا پڑا ہے, اس کو پھاڑ دیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد عرض کرتے حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی, ہم کو آپ کی بارگاہ میں آنا چاہیے تھا, تو یہ فرمائش نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کے کتے نے جو ہے ہمارے شیر کو پھاڑ ڈالا ہے. میرے غوث پاک مسکرانے لگے, میرے غوث پاک مسکرانے لگے. جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو برجستہ کہا, بولو سبحان اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ ہے غوث پاک کی شان. الحمدللہ جن کو بہت سر بلند سر بکا بولتے رہو تو منتے رہو, یہ غوث کا کتا تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے لیے کافی ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کی پرواہ نہیں, ارے تو کتا ہے. غوث پاک کی بارگاہ کا رنگین مادہ جانور وہ بھی شیر کو نگل جاتا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ کا رنگین مادہ جانور. ایک درویش کے بارے میں الحقائق پہلے حصے کے اندر پورا واقعہ نقل کیا گیا کہ چونکہ تمام بزرگ جو ہوتے تھے حضور غوث پاک کی زیارت کو اکثر آیا کرتے تھے, حضور غوث پاک کی زیارت کیا کرتے تھے. کیوں نہ کریں کہ غوث پاک تو ایک تو آل رسول ہے, دوسرا نقش پائے مصطفیٰ بھی موجود ہے نا, آقا علیہ السلام کی اولاد ہے. تو وہ بزرگ جو ہے الحقائق پہلے حصے کے اندر مکمل پورا واقعہ لکھا ہے حوالے کے ساتھ. وہ بزرگ ہمیشہ شیر پہ سوار ہو کر کے چلتے تھے, اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جہاں جاتے تو اگر کوئی فرمائش کرتا تو کرامت دکھاتے, اور غیر ہوتے تو کرامت دکھا کر ان کو مسلمان بنا دیا کرتے تھے. ان بزرگ کی شان یہی تھی, ان کا طریقہ کار یہی تھا. ایک مرتبہ انہوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا ارادہ بنا لیا. اللہ تعالی ہم سب کو غوث کے در کی زیارت عطا فرمائے اور غوث کے توسل سے حرمین کا زائر بنا دے. تو زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے, باہر اپنے شیر کو چھوڑ دیا. وہاں غوث پاک کا رنگین مادہ جانور چر رہا تھا, رنگین مادہ جانور چر رہا تھا. شیر کو جب وہاں پہ چھوڑا تو شیر نے دہاڑنا شروع کر دیا. شیر نے جب دہاڑنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں وہ رنگین مادہ جانور آگے بڑھنے کے بعد شیر پہ حملہ کیا. اکھا شیر نکل گئے, اکھا شیر کیا کر گیا؟ رنگین مادہ جانور سمجھ رہے ہو نا, نگل گیا. اب وہ بزرگ باہر آئے, دیکھے, بولے ہمارا شیر کہاں ہے, ہماری سواری کہاں ہے؟ ڈھونڈتے رہے الحقائق کے اندر, ڈھونڈتے رہے, کہیں کہ شیر نظر ہی نہیں آیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو اندر خانقاہ میں بیٹھے ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو جو ہے ظاہر کر دیا ہے, تمام عالم کو چھپایا نہیں ہے, خود فرماتے نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی, میں نے ملک خدا کو دیکھا تو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی پہ رائے کا دانہ ہو. رائے کا دانہ غوث پاک فرما رہے ہیں, ایسے میں نے دیکھا. تو اب وہ آنے کے بعد کہتے حضور میرا شیر نہیں مل رہا ہے, میرا شیر مجھے نہیں مل رہا ہے. میرے غوث نے ارشاد فرمایا باہر جو رنگین مادہ جانور بیٹھا ہے جاؤ اس سے کہو کہ تمہارے آقا غوث نے کہا ہے کہ میرا جانور میرے حوالے کر دو, میرا جانور میرے حوالے کر دو. لیکو ہم لوگ تو کاٹ پیٹ کر کھائیں, وہ اکھا کھائے, لیکن غوث کا حکم ہو جائے تو پیٹ سے اکھا زندہ جانور باہر آ جائے.
گئے جانے کے بعد رنگین مادہ جانور سے کہا میرے غوث کا حکم سنا. سننے کے بعد رنگین مادہ جانور نے اکھا شیر پیٹ سے اگل دیا. کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان. ایک مرتبہ جھوم کر بولے یا غوث, ایسا بولے کہ ادھر آفت آ جائے. یا غوث, یا غوث. اے اللہ ہم سب کو غوث کا غلام بنا کر رکھ. قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. کیونکہ غوث کی غلامی میں جو ہوگا سنے, جو جس کی غلامی میں ہوگا وہ مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا. اس میں حدیث بھی ہے, پہلے حدیث پیش کر دوں تاکہ جو دو چار کھڑے نظر آئیں ادھر ادھر کان اٹیر کے سن رہے ہوں تو غور سے سنیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے, ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں بڑا پوچھ رہا ہے تو بتا قیامت کی کیا تیاری کی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں, اللہ ہم سب کو نمازی بنائے, نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں, نہ زیادہ زکوٰۃ دی ہے, اور نہ ہی زیادہ حج کیے ہیں. بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کچھ نہیں کیا, بس اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یاد رکھو ہم کہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول فرمائے میں ان سے محبت کرتا ہوں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے لوگوں نے پوچھا آپ سے تو اللہ راضی ہو چکا ہے, تبھی تو لوگ کعبہ چل رہا ہے آپ کے لیے. کعبہ چل رہا ہے کس کو معلوم تھا رابعہ کے لیے. خانہ کعبہ بھی کچھ دور چل جائے گا, خانہ کعبہ چل رہا ہے تو اللہ سے راضی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے مت پوچھو کہ اللہ راضی, اللہ سے میں راضی ہوں. اس لیے کہ ہر بندہ بولتا ہے میں اللہ سے راضی ہوں. میرے پروردگار سے پوچھ, اگر میرا پروردگار کہہ دے میں رابعہ سے راضی ہوں تو سمجھ لینا میرا بیڑا پار ہو گیا. تو کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں ہم محبت کرتے ہیں, کمال یہ ہے کہ ادھر سے پروانہ مل جائے کہ یہ میرا غلام چلا آ رہا ہے, یہ میرا غلام آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا نہ بڑی نمازیں پڑھی ہیں, نہ زیادہ زکوٰۃ دی ہے, نہ زیادہ حج کیے ہے, بس اتنا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جب یہ بات ہے تو سن لو, المرء مع من احبا, انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. حضرت انس فرماتے اس سے پہلے صحابہ کے درمیان اتنی خوشی نہ تھی جتنی خوشی اس فرمان کو سننے سے ہو گئی, کیونکہ صحابہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو معلوم کہ وہ مرنے کے بعد انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے تمہارے یہاں تھانہ ہے, تھانے سے تم کو محبت ہے, اور ہم کو تو باب جنت سے محبت ہے. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو, سمجھے کہ نہیں, ہم کو تو باب جنت سے محبت ہے, تم کو تھانے سے محبت ہے تو تم تھانے ہی میں جاؤ گے اور بند میں جاؤ گے, تھانے میں بھی رہو گے بند بھی رہو گے. الحمدللہ ہم کو باب جنت سے محبت ہے. انشاءاللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, سمجھے کہ نہیں جی. آج جو چور رہتا ہے وہی بڑا پارسا بنتا ہے, یاد رکھنا ہمیشہ. جو چور ہوتا ہے وہی بڑا تقوی و طہارت دکھاتا ہے, اور جو حقیقت کا غلام ہوتا ہے وہ دکھاتا نہیں کر کے بتاتا ہے. سمجھے کہ نہیں, خالی بدنام کرنے سے یار یہ نمازی کم ہو گیا چلو خیر النساء میں ایک کو اٹھا لاؤ. خیر النساء میں نمازیوں کی چوری کرنے آتا ہے, نماز نہیں پڑھنے آتا. اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہم سب غلامان مصطفیٰ کی حفاظت فرمائے. تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی. حضور نے فرمایا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے. آقا علیہ السلام کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے, اور ساتھ میں آقا علیہ السلام کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں, غوث پاک سے بھی محبت کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں قادری کر قادری و قادریوں میں اٹھا.
قادریوں میں اٹھا. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسی میں اٹھیں گے تو انہی کے پرچم تلے اللہ تعالی ہم کو جنت عطا فرمائے گا، ہے نا. تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو جس سے محبت کرتا ہے آدمی اس کے ساتھ ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت غوث پاک سے بڑی محبت فرماتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ غوث پاک کو کیسے کھلاتا اور پلاتا ہے. ایک مثال دیکھو، بچہ ماں اگر ناراض ہو جائے، بولے بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں، اولا تو کھانے سے ناراض ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو. یار کھانے سے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ اور ناراض ہو رہے ہو تو پھر کبھی مت کھانا، تب تو سمجھو تم ناراض ہو. اور نہ کھانا تو روزہ رکھ لینا تاکہ ثواب بھی ہو جائے. سمجھے کہ نہیں؟ ناراض ہو کے کہاں جائیں گے یار. اللہ تعالی ہم سب کو کھانے سے خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کھانے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت سے ناراض ہونا یہ ناشکری ہے. اور ناشکری یہ نعمت کو گھٹاتی ہے، بڑھاتی نہیں ہے. نعمت جو آ جائے سامنے اس کو کھا لو، اللہ تعالیٰ نعمت خود بخود بڑھا دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ سچا وعدہ ہے. تو جب ماں ناراض ہو جائے، ابا ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ماں باپ ہمیشہ ہم سے خوش رہیں، ہمیشہ خوش رہے. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اب چلو میرے واسطے کھا لو تھوڑا، ایک لقمہ میرے نام سے، ایسے بولتے ہیں کہ نہیں؟ میرے نام سے کھا لو. اب ماں باپ جس سے محبت کرتے ہیں اس بچے کا نام آتا ہے تو فٹاک سے چلو ٹھیک ہے بیٹا تمہاری وجہ سے کھا لیتا ہوں. نہیں، ہماری وجہ سے مت کھائیے، اللہ اس کے رسول کی نعمت کے واسطے کھائیے. ان کو بھی سوچنا چاہیے. اب اس کے بعد کبھی کبھی بچے پلیٹ میں کھانا زیادہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھانا زیادہ ہو جاتا ہے تو زیادہ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کھا نہیں پاتے بچے. تو اماں کیا کرتی ہے معلوم؟ لقمہ بنا دیتی ہے ابا کے نام پہ یا اماں کے نام پہ، بھیا کے نام پہ، ان کے نام پہ. بچہ بڑا خوش ہو کے ابا کے نام پہ کھاتا ہے، اماں کے نام پہ. ایسے ہی ہے نا، ان کا واسطہ لگ گیا، وسیلہ لگ گیا تو بچہ خود شوق سے کھاتا ہے. لیکن میرا غوث جب زمانے طالب علمی کا ماحول تھا، علم حاصل کر رہے تھے غوث پاک، تو بڑا پریشانی کا معاملہ تھا، قحط زدہ علاقہ، ماحول بہت خراب تھا کھانے پینے کی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی کھانا کھلانے کو جانا ہے. کھانا کھلانے کو جانا، کیونکہ لوگ پریشان رہتے تھے اس وقت، کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس. تو غوث پاک نے فرمایا لنگر جاری کر دو. تو غوث کا لنگر آج بھی جل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا. سمجھے کہ نہیں؟ میرے غوث کا دریا تو ایک دم ماشاءاللہ ہے نا. اور ہم لوگ تو الحمدللہ 11ویں کے موقع پہ کچھ لوگ ہیں جو منع کریں گے، لیکن کھائیں گے ضرور. بلا لینا، کھائیں گے، آئیں گے، کھائیں گے ضرور. تو حضور غوث پاک جو ہے نا، پڑھنے کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے، ظاہراً سامان نہ ہونے کی وجہ سے آپ جلدی کھانا نہیں کھاتے تھے، پڑھائی میں لگے رہتے تھے، پتے کھاتے تھے. تو پروردگار کیا فرماتا ہے میرے غوث کے بارے میں؟ بولو نا یار، اب کیا فرماتا ہے؟ بہجت الاسرار کے اندر ہے، الحقائق کے اندر ہے، یا عبد القادر بحق علیک کل وبحق علیک شرب. اے عبد القادر تم کو میرے حق کی قسم، اے عبد القادر میرے واسطے تم کھا لو، اے عبد القادر تم کو میرے حق کی قسم تم پی تو لو. اللہ تعالیٰ قسم دے رہا ہے کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اے عبد القادر تم وہ ہو جس سے میں خوش ہو چکا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اپنے نام سے میں کھلا رہا ہوں، کھا لو. جب میرے اعلیٰ علیہ رحمت رضوان نے اس روایت کو دیکھا تو برجستہ کہا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ ہے میرے غوث کی شان کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، غوث اے عبد القادر میں تم سے خوش ہوں، یہ بھی سند دے رہا ہے کہ تم کو کھلاتا ہوں تو اپنے واسطے سے کھلاتا ہوں، ہے نا. یہ ہے غوث پاک کی شان. اور میرے غوث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بالکل فنا تھے، فنا فی الرسول، بلکہ بلفظ دیگر میں کہوں گا فنا فی الشیخ. آقا علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانتے رہے اور فنا فی الرسول رہے. یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. کون نہیں بیٹھی؟ کیونکہ مکھیوں کا بیٹھنا عیب مانا جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب بنایا ہے. مکھیاں نہیں بیٹھتی تھی. اور نہ آقا علیہ السلام کے بدن سے کبھی بو آتی تھی، بلکہ جدار سے گزر جاتے اللہ تعالیٰ ان گلیوں کو مہکا دیا کرتا تھا.
بینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں بلّہ. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی گزر کہ گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ گلیاں مہکا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم کو جیسا بنایا ویسے آپ کے ولد نجیب اسعد بیٹے حضور غوث پاک کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا. نبوت تو نہیں ہے، نہ رسالت ہے، نہ صحابیت ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی امت میں بڑا مقام ہے غوث پاک کا. اپنے آپ کو فنا فی الرسول تصور کرتے تھے، خود فرمایا کرتے تھے یا اللہ ھذا وجود جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر. اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ جو میرا وجود ہے یہ وجود عبد القادر کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے نانا آقا علیہ السلام کا وجود ہے. یہ میرا وجود نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام کا وجود ہے. تو معلوم یہ ہوا، بولتے کہ میرا سایہ ہے مطلب میری طرح ہے. تو اعلیٰ علی رحمت الرحمان نے جب اس روایت کو دیکھا تو برجستہ کہا، کیا کہتے معلوم؟ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ حقیقت والا سایہ. بتا چکا ہوں حدیث کہ آقا علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم سایہ پہ رکھ دے، اس لیے حضور کا قدم سایہ نہیں پڑتا تھا زمین پر. تو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. یہ ہے غوث کی شان، یہ میرے غوث کا مقام. اور ایسے ہی میں نے بتایا نا پہلے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے قبر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اور کس کے ساتھ کہاں ہوگا؟ حشر میں. یہاں تو کہتے ہیں قبر میں زیارت ہی نہیں ہوگی. میں حدیث بتا چکا ہوں، حضور کی بھی زیارت ہوگی اور حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بھی زیارت سے مالا مال فرمائے گا. اب روایتوں کو سنیں، حضور کے بارے میں تو حدیث صراحتاً حضور کی زیارت ہوگی، اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں سنیں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور الحقائق پہلا حصہ صفحہ 131 کے اندر بھی یہ ہے، کل من متعلق بنبی او رسول او ولی فلا بد ان یحضرہ ویأخذ یدہ فی الشدائد. علامہ عبد الوہاب شعرانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی نبی سے منسلک ہو، کس سے منسلک ہو؟ متعلق ہو، ریلیشن رکھے، غلامی کا ریلیشن، آقا اور غلام کا تعلق رکھے، نبی سے یا رسول سے یا کسی ولی سے، تو ضروری ہے کہ وہ ولی اس کی قبر میں حاضر آئے اور اس کی تکالیف کو دور فرمائے. اس کی تکالیف کو کیا کریں؟ علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، آج کا کوئی نہیں فرق کہہ رہا، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ولی آئے، وہ نبی آئے، وہ رسول آئے، اور آنے کے بعد تکالیف دور کرے. ہاں کہ تکالیف دور کریں گے. اور ایسے ارشاد فرماتے ہیں آگے، جمیع الائمۃ والمجتہدین یشفعون متبعیہم ویلاحظون فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ حتی یجاوز الصراط. ارشاد فرماتے تمام ائمہ کرام، تمام امام، تمام مجتہدین اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت کے ساتھ ساتھ ان کی تکالیف میں ان کا لحاظ رکھیں گے، ان کی نگرانی فرمائیں گے. دنیا میں بھی نگرانی فرمائیں گے، برزخ قبر میں بھی نگرانی فرمائیں گے، اور قیامت میں بھی نگرانی فرمائیں گے، اور پلسرات پر آ کے پلسرات کو بھی پار کروائیں گے. وہ تمام ائمہ قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کس کا عقیدہ؟ علامہ عبد الوہاب شعرانی کا. بولو کس کا عقیدہ ہے؟ یہ مسلمہ بزرگ ہے. وہ بھی مانے جو تھانے میں رہتا ہے، اور وہ بھی مانے جو مرکز میں رہتا ہے، دلی ادھر ادھر سب ہر جگہ مانے انسان. کہ علامہ عبد الوہاب شاہ نے بتا دیا کہ وہ لحاظ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اور آئیں گے قبر میں. کہاں آئیں گے؟ اور قبر کے ساتھ پلسرات پر بھی، اور کہاں؟ محشر میں بھی. مطلب ہر جگہ آئیں گے. جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ہر زور سے بولو نا یار. فرشتے پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کس کی امت ہو؟ فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کے امت ہو؟ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، یہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، میرے مفتی اعظم نے فرمایا.
اور आला जब फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, तलात यानी रुख अनवर। लेकिन ये तो हुजूर के बारे में हो गया ना। मेरा दीनो ईमान फिरिश्ते अगर पूछे, हाँ मेरा दीन ईमान फिरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करो, है ना। तो ये तो आका के बारे में हो गया। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के बारे में मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं? फरमाते मालूम क्या कहते मालूम? जान तो जाती है जाएगी कयामत ये है। जान सबकी जाएगी ना। जान तो जाती है जाएगी कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। ऐ मेरे गौस यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। दुनिया में तो ज़ाहिरन ना देखा, लेकिन कब्र में जाएंगे मुस्तफ़ा को भी देखेंगे और मुस्तफ़ा के गुलामों की भी जियारत करेंगे, है ना। ये है मेरे गौस। और याद रखें हम लोग बदकार हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन है तो कादरी गुलाम। कोई भी सिलसिला हो पहुंचता वही है मेरे गौस तक, पहुंचता वही है। कोई भी हो वही पहुंचता है मेरे गौस तक। और मेरा गौस जो है आका तक पहुंचा देता है ना। अब मेरे गौस की शान क्या है कि अगर कोई चोर भी रहता है, गुनहगार भी रहता है, तो मेरे गौस की नजर करम होती है, उसको अब्दाल बना देते हैं, है ना, सखावत फरमा देते हैं। देखिए अल-हक़ाइक़ के अंदर और करामात औलिया के अंदर ये वाक़या नकल किया गया कि रात में हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के घर एक चोर आया और आने के बाद उसने आपकी कमली, आपकी चादर शरीफ को उठा लिया। 3 बार उठाया, तीनों बार आंख चली गई, आंख की रोशनी जाती रही। रख देता रोशनी आ जाती, रख देता रोशनी आ जाती, जब उठाता रोशनी चली जाती और जब रखता रोशनी आ जाती। चौथी बार उठाया, रखा, रोशनी वापस ही नहीं आई। रात भर वहीं पड़ा रहा, रात भर वहीं पड़ा रहा। अब अल्लाह का नेक बंदा जब किसी को देता है तो पहले आजमा लेता है। तो रात भर अंधेरे में पड़ा रहा, आंखें खराब, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो बुहा कर दे, है ना। रात भर पड़ा रहा वहीं पे मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। रात भर नवाफिल और इबादत में गुजारे और इबादत करते करते जब सवेरा हुआ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। कौन आए? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आने के बाद गौसे पाक से कहा अब्दुल कादिर फला मकाम के एक अब्दाल इंतकाल कर गए, वहां पे अब्दाल की जरूरत है। और याद रखें हदीस पाक में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ मकामात पे अल्लाह ताला ने कुतुब और अब्दाल को मुतय्यन फरमाया है, इन्हीं के सदक़े अल्लाह ताला तुमको बारिश अता फरमाता है, बारिश से तुमको माला माल फरमाता है, तुमको रोजियां देता है। तो ये अब्दाल का सदका है। लेकिन अब वो चोर है मेरे गौस की बारगाह में। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा फला मकाम का अब्दाल इंतकाल कर गए और उनके इंतकाल के बाद अब वहां अब्दाल की जरूरत है। मेरे गौस ने फरमाया अरे रात में मेरे घर एक मेहमान आया है। क्या फरमाया? एक मेहमान आया है। मस्जिद में चप्पल चुराने वालों याद रखो अल्लाह के मेहमान बन के आए हो, है ना, याद रखो। गौसे पाक ने फरमाया मेहमान आया है। कहा कहां पर है? कहा फला मकाम पर है। उस चोर को पेश किया गया, आपकी बारगाह में गया, जैसे ही पहुंचा अल्लाह ताला ने रोशनी से अता माला माल फरमा दिया, रोशनी अता फरमाई। और उसने कहा हुजूर मैं तो चोर हूं, निकम्मा हूं, बेकार हूं, किसी लायक नहीं हो। मेरे गौस ने फरमाया कि जो अब्दाल इंतकाल कर गए उनकी जगह किसी और का नहीं, इनका सिलेक्शन होता है। आपने उनको मुंतखब फरमा दिया। जब मेरे आला हज़रत ने देखा तो बरजस्ता कहा बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही। ऐ वो कैसा ही है तो करीमा तेरा, है वो कैसा है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। ऐ मेरे सखी चोर हूं, बदकार हूं, जैसा भी हो, लेकिन जब आपकी नजर इनायत हो जाए तो अल्लाह ताला हमारे दिल के मैल को दूर फरमा दे, है ना, रुतबा अता फरमाए। पहली किस्त इंशाअल्लाह, दूसरी किस्त पे गुफ्तगू होगी। हुजूर गौसे पाक के वालिदे गिरामी का नाम क्या है? बहुत सुनते हैं हम लोग, मनाते हैं ना, फिर तो क्या नाम है? हाँ, अबू सालेह मूसा जंगी। हाँ, वालिदा का नाम फातिमा। क्या नाम है?
فاطمہ اور کنیت ام الخیر. اگلے ہفتے سوال کروں گا، جو جواب دے گا 5 روپیہ انعام میری طاقت کے حساب سے، ہے نا، تاکہ یاد تو رکھو. اب دوسری قسط انشاءاللہ اگلے ہفتہ بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.